إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، موجودہ وقت میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، وقت کا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے فتنہ ارتداد. بہت ساری خواتین، بہت ساری ہماری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام سے رشتہ توڑ کر مسلمانوں سے الگ ہو کر کافروں، مشرکوں، ہندوؤں سے شادی کر رہی ہے. ایسے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جہاں ہم اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں وہیں پر ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اور یہ بتائیں کہ شادی بیاہ ہمارے دین کا بنیادی حکم ہے. شادی بیاہ استطاعت کی صورت میں ایک واجب کا درجہ رکھتا ہے. انسان کی ضرورت بھی ہے، شادی عبادت بھی ہے، لیکن شادی بیاہ کے نام پر ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم کے جو پسند ہے ہم اسی سے شادی کریں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ جس خاتون سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس خاتون کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، وہ خاتون مسلمان ہے کہ نہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے یا کوئی خاتون ہے وہ تنہا آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کر لے، بغیر ولی کی اجازت سے کر لے، اپنے والد کی اجازت کے بغیر کر لے، یا بھاگ کر کے یا جس لڑکے کو وہ پسند کر لے اور اس سے شادی کر لے. ایسا اختیار ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں نہیں دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مسلم ہو، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اسلام کی نعمت تمہارے پاس ہے، اور تم اس ایمان اور اسلام کی قدر نہ کرو اور جا کر کے نان مسلم کافر اور مشرک سے شادی کر لو. مرد ہو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لڑکا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم خاتون سے شادی کر لے، یا مسلم خاتون ہے، مسلم لڑکی ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کافر اور مشرک لڑکے سے شادی کر لے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر فرماتا ہے
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خبردار تم مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ خاتون اسلام قبول کر لے، ایمان لا لے، ایمان میں داخل ہو جائے، تب وہ مسلمان ہو گئی. لیکن اسلام ابھی نہیں قبول کی ہے، وہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، نان مسلم ہے، اس سے تم شادی نہیں کر سکتے ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومنہ لوڈی یہ زیادہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت بہت خوبصورت لگتی ہو، بھلی لگتی ہو، اچھی لگتی ہو، تمہیں پسند ہو، لیکن شادی بیاہ کے نام پر ہم آزاد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نان مسلم اور کافرہ عورت سے شادی کر لیں. قرآن منع کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم مشرکوں سے شادی کراؤ، یعنی اپنی بہنوں کی شادی، اپنی بیٹیوں کی شادی کافروں سے نہ کراؤ، مشرکوں سے نہ کراؤ. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آئے. کافر ہے، ہم اپنی بہن کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی کافر سے نہیں کر سکتے، مشرک سے نہیں کر سکتے. وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، غلام ہے، مومن ہے، مسلمان غلام، یہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ بھلا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، پسند ہے، خوبصورت ہے، بس شادی کرو. اولئک یدعون الی النار، شادی بیاہ مت کرو، نہ کراؤ ان سے، کافروں اور مشرکوں سے. اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اگر ہم نے کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کر لی تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے کفر میں شریک ہو رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ شادی بیاہ کے بعد ہم بھی اسی شرک میں داخل ہو جائے، کفر میں داخل ہو جائے، اور پھر ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کی شادی غیر مسلم سے کرائیں، یا ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں یا ہماری اسلامی بہنیں ان سے جا کر کے خود سے شادی کر لیں. منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایمان کی قیمت کو سمجھو. کہا اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. اس آیت میں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرک عورتوں سے یا کافرہ عورتوں سے شادی کرنے سے منع کیا ہے، اور ایسے ہی ہم اپنی بہن بیٹیوں کی شادی غیر مسلموں سے نہیں کر سکتے، یہ بھی منع کیا ہے. اس پر تمام اہل علم کا، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ہماری شریعت میں رشتہ جو ہوگا ایمان کی بنیاد پر ہوگا، شادی جو ہوگی وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگی. اگر کافر ہے، مشرک ہے، شادی نہیں کر سکتے سوائے اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے. کتابیہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل ہے، اہل علم نے اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے حوالے سے کہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں پاک دامن ہو، مشرکہ نہ ہو، پاک دامن ہو تو شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی بہن بیٹی کی شادی اہل کتاب کو نہیں دی جا سکتی ہے. مگر بہتر یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف تھا وہ یہی کہ ان سے شادی بھی نہ کی جائے، اہل کتاب کی خواتین سے شادی بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ مسئلہ ہے بگاڑ کا، بچوں کی تربیت کا، اولاد کی تربیت کا. اس لیے کہ اگر ان کی خواتین سے شادی کی جائے گی تو پھر بچوں کے بگڑنے اور دین سے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے. ہماری شریعت میں شادی کی جہاں ترغیب دلائی گئی ہے، شادی کن سے کی جائے وہ بھی بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع،
دنیا پورا کا پورا سرمایہ ہے، خزانہ ہے، سامان ہے، دولت ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت، دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے، پاکیزہ عورت ہے. اس لیے شادی بیاہ میں جس کو ہم بیوی بنانے والے ہیں، دیکھ لے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، پہچان لے اس کا کیریکٹر کیسا ہے، دیکھ لے کہ اس کا کردار کیسا ہے، با اخلاق ہو، دیندار ہو، تقوی شعار ہو، وفادار ہو، شوہر سے محبت کرنے والی ہو، دیندار ہو. ایسی خاتون سے شادی کرو، شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، 4 وجوہات کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اب لوگوں کی چوائس، لوگوں کی پسند الگ الگ ہے. بہت سارے لوگ دولت دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ خاندان گھر دیکھتے ہیں، قبیلہ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ مومن اور اچھے لوگ دینداری دیکھتے ہیں. ہماری شریعت یہ کہتی ہے وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. دینداری کو ترجیح دو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، عورتوں سے شادی کرنے میں دینداری کو ترجیح دو. تربت یداک، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. بے برکتی کی، تباہی کی بد دعا آپ دے رہے ہیں. اگر دین کو ترجیح نہیں دو گے، شادی بیاہ اگر حسن و جمال کو بنیاد بناؤ گے، تو یہ چہرے کا حسن چلا جائے گا چند دنوں میں، پھر آپس میں وہ محبت باقی نہیں رہے گی. اور دنیا کی تہذیب بتاتی ہے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ عشق ہوا، محبت ہوئی اور پھر شادی ہو گئی، کچھ مہینے نہیں، کچھ دن نہیں گزرے، چہرے کا حسن جب بگڑ گیا، یا اسی طریقے سے آدمی کو جو ہوس تھی اپنی خواہش کو بجھانے کی، اس کو اپنی لذت محسوس ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ اس سے نفرت ہو گئی. اب دوسرے کے چکر میں تلاش میں ہے، دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہمیں بڑی تاکید کی ہے کہ ہم شادی بیاہ کے مسئلے میں دینداری کو ترجیح دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس شادی کا کوئی پیغام لاتا ہے، کوئی اپنی بہن بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہے، اور تم اس کو دیکھ رہے کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا دین بہتر ہے، تم اس سے راضی ہو. شادی کا پیغام چاہے لڑکا دے یا لڑکی والے کی طرف سے آئے. کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس شادی کا پیغام آتا ہے اور شادی کا پیغام دینے والا شخص، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، اس کا عمل اچھا ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، اور تم اس کے اخلاق اور اس کے دین سے متاثر ہو، راضی ہو، فزوجوہ، تو تم شادی کرا دو، تاخیر مت کرو. 2 سال کے بعد شادی کر لیں گے، 2 مہینے کے بعد شادی کریں گے، 6 مہینے کے بعد شادی کریں. انتظار کی گھڑی یہ ہمارا مزاج بنایا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فزوجوہ، شادی کر دو، تاخیر مت کرو. شادی بیاہ میں جو تاخیر آج ہمارے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، اس کے کتنے نقصانات ہیں، اس کے کتنے مفاسد ہیں. شادی مشکل ہو گئی، زنا آسان ہو گیا. آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی محفوظ نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. زناکاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بدکاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، شادی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایک آدمی صحیح طور پر شادی کرنا چاہے، سماج کے مختلف قسم کے رسم و رواج تنوں وہ جھگڑا ہوا ہے، وہ سادگی سے شادی کرنے کو آپ سمجھ رہا ہے. آسان عبادت شادی تھی کہ آدمی شادی جب چاہے جیسے چاہے کر لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی تھی، اس میں سے 2 شادی آپ دیکھیں، تاریخ پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں آپ نے شادی کی تھی. سفر کی حالت میں، سفر ہم سمجھتے ہیں آپ مکہ سے واپس مدینہ جا رہے ہیں، آپ نے شادی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے مدینہ واپس جا رہے ہیں، آپ نے شادی راستے میں کی.
شادی بیاہ میں تاخیر نہیں. ہمارے نوجوانوں کی انرجی، صلاحیت، قوت برباد ہو رہی ہے. ان کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے اور ان کو شادی وقت پر نہیں کی جا رہی ہے. اور اس شادی نہ کرنے کے نتیجے میں یا شادی کو مشکل بنانے کے نتیجے میں کتنے مفاسد جنم لے رہے ہیں کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ بھی بتانا پڑے گا، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا ہمارے دین میں شادی آسان ہے. اس کو مشکل نہ بناؤ، اس کو مشکل نہ بناؤ. رسم و رواج کے جکڑ بندھن میں بندھ کر اس کو مشکل نہ بناؤ، اس کو تاخیر سے نہ کرو کہ ہماری بہن بیٹیاں گھر سے فرار ہو کر کے کسی غیر مسلم اور کافر مرد سے اپنا رشتہ استوار کر لیں، ان سے شادی کر لیں. یہ حرام ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم انہیں پہچان لو کہ یہ مومنہ ہے. جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے جو مسلمان خواتین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان کا امتحان لے لو، پرکھ لو کہ اگر یہ مومنہ ہے، یہ مسلمان ہے، تو اب فلا ترجعوهن الى الكفار، کافروں کی طرف واپس مت کرو، کیونکہ یہ مومنہ ہے، یہ مسلمان ہے، کافروں سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. لا ہن حل لہم، لا ہن حل لہم، یہ مسلمان خواتین ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی مسلمان عورت ہے وہ کافروں سے شادی نہیں کر سکتی، مرد کافر ہے مسلمان عورت اس سے شادی نہیں کر سکتی ہے. یا آدمی مرد مومن ہے وہ کسی غیر مسلم کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتی ہے، مشرکہ خاتون سے شادی نہیں کر سکتی ہے. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ ممتحنہ کے اندر کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافرہ عورتوں کو اپنے عقد میں مت رکھو، نکاح میں مت رکھو، ان کو بیوی مت بناؤ، ان کو چھوڑ دو. اگر بیوی ہے اسلام نہیں قبول کر رہی ہے اور تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بیوی بنا کر رکھے رہو، نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دو. کا شریعت کہتی ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافرہ عورتوں کو بیوی بنا کے مت رکھو، یعنی چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے بیوی نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشرکہ خواتین کو، عورتوں کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا. حضرت عمر کے پاس 2 مشرکہ عورتیں تھیں، ان کو دونوں کو طلاق دے دیا. ایسے ہی طلحہ بن عبید اللہ کے پاس ایک مشرکہ بیوی تھی، اس کو بھی انہوں نے طلاق دے دیا، چھوڑ دیا. حضرت مرثد الغنوی مشہور صحابی ہیں اور بڑے طاقتور صحابی ہیں، بہادر صحابی ہیں، اور مکہ میں جو کمزور لوگ تھے، جو مسلمان لوگ تھے، ان کو آزاد کرانے میں، مکہ سے لانے میں حضرت مرثد کا بہت بڑا کردار تھا. اور مرثد اسلام لانے سے پہلے عشق اور معاشقے کی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے. ان کی ایک معشوقہ تھی عناق، ایک خاتون، جاہلیت کی ایک خاتون تھی. زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی سے عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی. یہ رات کے اندھیرے میں مکہ داخل ہوئے اور عناق کو کہیں پتا چلا کہ مدینہ سے مرثد آئے ہوئے ہیں، اور پرانے زمانے کے پرانے تعلقات تھے. جب دونوں کی آپس میں اندھیرے میں ملاقات ہوئی، حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ دیا، دیکھنا گوارا نہیں کیا. رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بیوی بنا کے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسی خواتین کو دیکھنا گوارا نہیں کیا اور وہ ضرورت نہیں پوری کی، الگ ہو گئے، چھوڑ دیا. وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی کہ میں عناق ہوں، میں تمہاری معشوقہ ہوں، ہم سے تمہارے پرانے تعلقات تھے. مگر حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ دیا، نہیں اس کی طرف مائل ہوئے. ایسے ہی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھیں ایمان کی قیمت کیا ہے. وہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی جنسی لذت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے گھر سے فرار ہو جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے اور جا کر کے کافروں اور مشرکوں سے مل جاتی ہے.
اس واقعے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. ہمارے اسلاف یا ہماری صحابیات کیسے کیسے ایمان کی حفاظت کے لیے اور دین پر ثبات قدمی اختیار کرنے کے لیے کتنے نمونے ہمارے اسلاف کے ملتے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، انصاری خاتون ہے، مسلمان ہو گئی تھی، اور مکہ کے ایک نان مسلم کافر ابو طلحہ تھے، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. ابو طلحہ ایک شریف آدمی تھے، انہوں نے اپنی شادی کے لیے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا. نکاح کا پیغام جب پہنچا ام سلیم کے پاس، اور یہ پیغام آیا کہاں سے ہے؟ یہ آیا ہے کافر کی طرف سے، اور یہ مومنہ ہے، مسلمان ہے. ایک مسلمان کا رشتہ کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہماری مائیں اور بہنیں سمجھیں اس واقعے کو. آج کے اس دور میں کتنے ایسے واقعات ہیں. ہر شہر، ہر علاقہ اس سے متاثر ہے. ملک اور بیرون ملک کے مختلف اور بیشتر علاقے اس فتنے سے جوجھ رہے ہیں. ام سلیم نے کہا تھا رضی اللہ عنہا، کہا کہ تم اچھے آدمی ہو، با اخلاق آدمی ہو، تمہارا رشتہ کاٹنے کے لائق نہیں ہے. تم ایسے شریف آدمی ہو، با اخلاق آدمی ہو، تمہارا رشتہ کاٹنے کے لائق نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں تمہارا رشتہ کاٹ رہی ہوں اور میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم کافر آدمی ہو. ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو میں تم سے بغیر مہر کے، بغیر پیسے کے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. بتائیے آج ہمارے اس علاقے میں یا دیگر علاقوں میں ایک مرد ایک آدمی جب شادی کرتا ہے کتنے اخراجات ہوتے ہیں. 7 تولہ اس کو سونا چاہیے، 4 لاکھ 5 لاکھ مہر میں دے گا. حضرت ام سلیم کا حوصلہ دیکھیے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو، ہماری اور آپ کی شادی اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. تم کافر شخص ہو، میں مسلمان ہوں، تم سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، تم مسلمان ہو جاتے ہو، تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. مزید یہ کہ تم مہر میں جو پیسہ دینے والے ہو، اور نکاح کا ضابطہ یہ کہ جب مرد شادی کرتا ہے تو اپنی منکوحہ کو، اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، چاہے سونے کی شکل میں، مال کی شکل میں، زمین کی شکل میں، باغات کی شکل میں، دکان کی شکل میں دولت دیتا ہے. شادی ہوتی ہے. لیکن میں تم سے مہر میں مال کا مطالبہ نہیں کروں گی، ہمارا مہر یہی اسلام ہوگا. تاریخ کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات حضرت ابو طلحہ کو دل پر لگ گئی. وہ اسلام قبول کر لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. اور تاریخ انسانی کا یہ پہلا واقعہ ہے، تاریخ انسانی کا یہ مثالی واقعہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے اسلام کو بنیاد بنا کر کے. مہر میں کوئی چیز نہیں دی گئی، صرف یہی مہر اسلام کو پیش کیا گیا. آج ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری بہن بیٹیاں کہاں بھاگ رہی ہیں؟ اس نقصانات کو سمجھے، اس تباہ کاری کو جانے کہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اسلام کا سودا کر لیا اور شادی کافروں سے کر لی، کتنے نقصانات ہیں. وقت نہیں کہ ان سارے نقصانات کو یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. سرسری طور پر ایک نقصان یہ ہے کہ عورت اسلام چھوڑ دیتی ہے اور کافر ہو جاتی ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتی ہے. اور ایمان چھوڑنا کتنا نقصان ہے، اسلام چھوڑنا کتنا نقصان ہے. دنیا کا عذاب، دنیا کی مصیبت جس کے ساتھ یہ لڑکی بھاگ رہی ہے اور جا کے اس سے شادی کر رہی ہے عشق اور معاشقہ میں، یہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایسی شادی کامیاب نہیں ہوتی. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. 100% یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں. چہرے کا حسن جب آہستہ آہستہ گھٹتا ہے اور پھر آدمی کی جو ہوس اور چاہت ہوتی ہے، آدمی نے اپنی مراد پوری کر لی اور پھر اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. اور کتنے ایسے کیسز اور واقعات ہیں کہ شادی ہو گئی، بھاگ کر کے شادی ہو گئی، دونوں کی رضامندی سے شادی ہو گئی کورٹ میں، لیکن 6 مہینے نہیں گزرے، مہینہ نہیں گزرا کہ اپنی بیوی کو اس نے مار ڈالا، تیزاب ڈال ڈالا، آگ سے جلا دیا، یا اس کو طلاق دے کے چھوڑ دیا. اب یہ لڑکی نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی ہے.
اب وہ اپنے گھر واپس بھی نہیں آ سکتی ہے اور ماں باپ بھی اس سے ناراض ہے. تیسرا اہم نقصان یہ ہے کہ جب یہ شادی ہوتی ہے ماں باپ جو باغیرت ہوتے ہیں وہ یہ کبھی پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی عزت خاک مل گئی, ان کی عزت ملیا میٹ ہو گئی. ماں باپ نے پالا ہے برسوں سے, اس کی تربیت کی ہے, کھلایا ہے, پلایا ہے, پہنایا ہے, بڑی خدمت کی ہے ماں باپ نے اپنے بیٹوں کے تعلق سے, اپنی اولاد کے تعلق سے. لیکن جب اولاد بگڑ جائے, کافروں سے مل جائے, کافروں سے جا کے شادی کر لے تو ماں باپ کو بڑی دکھ ہوتی ہے. اور پھر جب واپسی کا مسئلہ آتا ہے بہت سارے ماں باپ گھر میں دوبارہ داخل ہونے کی پرمیشن اجازت نہیں دیتے. اسی طریقے سے گویا ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور ماں باپ کا دل دکھانا, ان کے احسانات کو فراموش کرنا, ان کی ناقدری کرنا, ان کی توہین کرنا, ان کی خدمات کو ٹھکرا دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے ایک نقصان یہ ہے کہ چونکہ کافروں سے مل جانے کے نتیجے میں اور پھر وہ کافر کی ماتحتی میں رہتی ہے, وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. اور بہت ایسا ہوتا ہے, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافروں سے شادی ہوئی وہ بھی کافرہ ہو گئی, مسلمان عورت تھی وہ بھی کافرہ ہو گئی, عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور جو کافرہ ہو گئی ماضی میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوگی, کتنے روزے رکھے ہوں گے, کتنی اس کی نیکیاں ہوگی, ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی اسی کفر کے اختیار کرنے کے نتیجے میں. اسی طریقے سے مرنے کے بعد اگر یہ وفات کفر پر ہوتی ہے, اگر یہ وفات اور یہ موت کفر پر ہوتی ہے, شرک پر ہوتی ہے, بہت بڑی تباہی ہے. عذاب قبر ہمیشہ ہوگا اور اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. کافروں کے لیے ہی جہنم بنائی گئی ہے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ہماری خواتین کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہے بلکہ ہم شریعت کے پابند ہیں. اپنے ماں باپ کے اوپر اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے محسن ہیں, ہمارے خیر خواہ ہیں, وہ ہماری شادی جہاں کرائیں گے ان کی رضامندی سے ہم تیار رہے. یہ ہماری ماں اور بہنوں کو, یہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری خواتین کو سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر ثبات قدمی کی توفیق عطا فرمائے, کفر اور شرک سے فطرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور صحت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے. امین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.